محمود غزنوی کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ سبکتگین کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ سبکتگین نے ایک غلام خریدا تھا، اس کو بیٹا کہا اور پھر اس کو بیٹے کی طرح ظاہر کیا۔ تو محمود غزنوی بڑا غمگین تھا کہ میرا نسب ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے ایک دفعہ جو طالب علم کا احترام کیا اور اس کے نتیجے میں رب العزت نے اس کو خواب نصیب کیا جس میں ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا، اے سبکتگین کے بیٹے، اے سبکتگین کے بیٹے۔ آپ بڑے خوش ہوئے، بیدار ہونے پر آپ نے 100 اونٹ خیرات کیے اور آپ نے کہا، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ سبکتگین کے بیٹے ہیں، بات ہی ختم۔ یہاں ایک شیعہ عورت رہتی تھی قریب میں، اب بھی کہیں ہوگی، مکان بیچ کے چلی گئی۔ اکثر ان کی اور ہماری لڑائیاں ہوتی تھی، وہ کبھی بکریاں ادھر چلی جاتی، کبھی کوئی طالب علم کی بات چیت ہوتی تھی، اکثر خبر رہتی تھی۔ ایک دن اچانک آئی، 2 بکرے بھی لے کے آئی اندر چھوڑنے کے لیے، کوئی طالب علموں کے لیے کاٹو، مٹھائی کے ڈبے لے آئی۔ میں سامنے بیٹھا تھا دفتر کے سامنے، اس زمانے میں دارالحدیث ہوتا، دارالحدیث نہیں بنا تھا۔ کہا کہ آپ کا بھائی آ گیا، بھائی جان آپ کا 16 سال بعد آیا ہے، 16 سال بعد۔ تو میں نے کہا درمیان میں نہیں آیا؟ کہا نہیں، کبھی بھی نہیں آیا، یہ سامنے۔ تو میں نے کہا یہ 8 بچے جو آپ کے ہوئے یہ کہاں سے؟ کہ یہ آپ کی دعا کی برکت سے ہوئے۔ طالبان ماتم پوری اگیتم پوری چیزیں سے نتوارا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبے۔ یہ سب آپ کی دعا کی برکت سے، یہ تو ابھی آیا لیکن گھر میں نے اس کا بھر دیا ہے لوگوں سے۔ روافظ کے یہاں تو یہ عام بات ہے، ان کے یہاں حفظان نسب نہیں ہے بوجہ متے کے قائل ہونے کی۔ حفظان نسب ان کے یہاں فضول بات ہے، کل حیوان جیسے گائے بکرے مینڈے کا نسب نہیں ہوتا۔ توبہ استغفر اللہ۔ جو روافظ میری بات سن کر اور اس کو برا مانتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ چلو آپ اپنے مجتہد سے پتہ کر کے مجھے پیغام بھیجیے کہ متع سے جو پیدا ہوگا وہ ثابت النسب ہوگا یا نہیں ان کے یہاں۔ دوسرا یہ کہ کیا متع باقاعدہ نکاح ہے اور ممتوعہ دوسرے کے لیے منکوحہ بن سکتی ہے نہیں، اس اختلاف کی صورت میں نسب کہاں رہے گا؟ ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں کہ فقہائے حنفیہ بلکہ چاروں ائمہ کہ زانیہ حالت حمل میں زانی سے نکاح ہو سکتا ہے، الخبیثات للخبیثین، کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا ہے، لئلا یختلط ماؤہ ماء الغیر، ہدایہ میں لکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کا پانی خلط بند نہ ہو جائے۔ جو مخالفین میری تقریر نیٹ وغیرہ پہ سن کے اور درس اور وہ برا مانتے، کم از کم مسئلے کی تحقیق اپنے مذہب میں پہلے کر لے اور پھر مجھے ایک پیغام بھیجے کہ ایسا ہے یا نہیں، اس کا اس بات میرے ذمہ ہے، صرف ان کے مولویوں سے نہیں ان کے ائمہ ثابت کروں۔